نومبر شروع ہو گیا تھا۔ موسم میں تھوڑی سی خنکی آ گئی تھی۔ افضل کا خیال تھا کہ سردیوں سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہوگا اور آغاز سرما کی کچی دھوپ میں نہر کے کنارے دور تک پیدل چلے گا۔ وہ سارا سال ان دنوں کے انتظار میں ہوتا اور کچھ دنوں کے لیے گاؤں ضرور جاتا۔ اس سال تو وہاں جانا بہت ہی ضروری تھا۔ اس نے صبر آزما حالات میں گرمیاں گزاری تھیں اور کچی دھوپ ہی سے وہ آہنی آسودگی حاصل کر سکتا تھا۔ اٹیچمنٹ میں توسیع سے اس کا حوصلہ کسی حد تک پست ہو گیا۔ آب و ہوا کی جو تبدیلی اس کے لیے فرحت بخش ہو سکتی تھی وہ وہاں کے حالات میں ممکن نہیں تھی۔ وہ عاشق اور میر صدہ کے ساتھ سارا دن باہر گھومتا رہتا۔ اسے باوردی سرنگوں یا مکتی باہنی کی گھات کی اتنی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ بستیوں، باڑیوں اور راستوں پر چکر لگاتا رہتا اور یوں محسوس کرتا جیسے اس کی کوئی چیز گم گئی ہو۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ یاسمین سے ملے۔ اس نے عاشق اور میر صدہ سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ دونوں اس کے گھر کے متعلق جانتے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور کسی حد تک تسلی بھی کہ وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے یاسمین کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ افضل کسی حد تک مطمئن سا ہو گیا کہ یاسمین سے ملاقات اس کے شب و روز کے معمولات سے ہٹ کر ہوگی۔ اس کے ساتھ بات چیت شاید اس کے اندر بسی مایوسی کو ختم کر سکے۔ اس دن یاسمین اسے ایک پر اعتماد عورت نظر آئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کیا وہ اس کا سامنا کر سکے گا۔ افضل عاشق اور میر صدہ کے ساتھ اپنے معمول کی گشت پر نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے کوئی خاص پروگرام ترتیب نہیں دیا تھا۔ یاسمین کا گھر پیر گنج کے شمال میں ریلوے لائن کے پار تھا۔ قصبے کی آبادی ریلوے لائن پر ختم ہو جاتی تھی اور دوسری طرف مضافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دوپہر کے بعد یاسمین کے گھر جائے گا۔ وہ تینوں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلتے رہے۔ اس طرف ایک ریل گاڑی بھی آئی جو انہیں دیکھ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے سر باہر نکال کر پوچھا، اگر وہ کہیں دور جانا چاہتے ہیں تو ریل گاڑی انہیں پہنچا سکتی ہے۔ افضل کو رنگ پور کا سفر یاد آ گیا جب ایک نوجوان جے بنگلہ کا نعرہ لگا کر ندی میں کود گیا تھا۔ اس نے خوش اخلاقی کے ساتھ پیشکش کو قبول نہ کیا۔ ریل گاڑی ایک طویل ہارن کے بعد آگے کی طرف رینگنے لگی۔ وہ تینوں اسی طرح چلتے رہے۔ افضل دونوں پٹریوں کے درمیان میں چل رہا تھا اور عاشق اور میر صدہ چند قدم پیچھے اور پٹریوں کے دونوں طرف تھے۔ افضل سر نیچے کیے سوچ میں گم ایک ترتیب سے تختوں پر پاؤں رکھتے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ وہ کولو یا خراش پر جتے بیل کی طرح ہو گیا جس کے لیے چکر کاٹنا آسان اور رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چلے ہی جا رہا تھا۔ اسے عاشق کی آواز نے چونکا دیا اور وہ دونوں کی طرف دے کر ایک کھسیانی سی ہنسی ہنسا۔ اب وہ واپس چل پڑے۔ واپس آتے ہوئے کوشش کے باوجود افضل خود رفتگی کی پہلی حالت تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے یاسمین کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، کیا وہ اسے پہچان لے گی؟ اس نے صرف ایک زاویے سے یاسمین کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ بھی ایک تناؤ کی حالت میں۔ اب شاید وہ اس دن سے مختلف نظر آئے۔ اسے اس کا ہلکا سانولا اور بھرا ہوا چہرہ یاد تھا مگر وہ اس کے نقوش کو ذہن میں نہ لا سکا۔ ریلوے پٹری ایک کوس بناتے ہوئے پیر گنج میں داخل ہوتی تھی۔ کوس کے اختتام پر جہاں یہ سیدھی ہوتی تھی اس کے دوسری طرف یاسمین کا گھر تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس میں ایک پکا گھر تھا اور اس کے ارد گرد باڑیاں تھیں۔ پکا گھر یاسمین کا تھا۔ اس گھر کے گرد دیوار نہیں تھی۔ حفاظت کے لیے بانس اور کیلے کی گھنی باڑ تھی۔ باڑ اتنی گھنی تھی کہ اس میں سے ہوا بھی شاید اپنا جسم چھدوا کر گزرتی ہوگی۔ اندر جانے کے لیے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف لگی باڑ کو سلیقے کے ساتھ تراشا گیا تھا۔ اس راہداری کے اختتام پر 2 برج تھے جن میں دروازہ لگا ہوا تھا۔ افضل نے عاشق اور میر صدہ کو باہر رکنے کو کہا۔ دونوں نے فوراً گھر کے آگے اور پیچھے اسی طرح پوزیشن سنبھالی کہ وہ گھر کو چاروں طرف سے نظر میں رکھ سکیں۔ افضل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے بنگالی میں کسی عورت کے سوال کی آواز آئی۔ افضل نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو یاسمین سامنے کھڑی تھی۔ وہ سفید ساری اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی اور دائیں کلائی پر کلیوں کا گجرا باندھا تھا۔
افضل سمجھ گیا کہ اس نے ساری کے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ افضل کو اس دن سے خوبصورت لگی۔ اس کے ہونٹ باریک اور دہن چوڑا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی مسکرانے کو ہے یا پھر چہرے سے سمٹنے کو ہے۔ اس کی ناک نتنوں کے اوپر تھوڑا سا اوپر کو اٹھی اور اس میں ہلکی سی لرزش تھی، ایسے لگتا تھا ناک بھی ہونٹوں کے ساتھ مسکراہٹ میں شامل ہے۔ آہو جیسی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے ان میں ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کا پرتو ہو۔ صحن کافی کھلا تھا، جس کے ایک طرف کٹہل اور درمیان میں آم کا بڑا سا درخت تھا۔ آم کے ساتھ ایک جھولا لٹک رہا تھا، مضبوط رسیوں کے ساتھ ایک چوڑا سا پھٹا لگا ہوا تھا جس پر 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ایک چھوٹا سا برآمدہ صحن میں کھلتا تھا، برآمدے میں ایک تخت پوش اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ افضل کو میرا کی رنگت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن اگر میرا کا رنگ سانولا تھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یاسمین کے چہرے پر یک دم تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن افضل نے اپنا پاؤں بیچ میں رکھ کر ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، لباس بھی ڈھیلا سا ہے، کمرہ یا یہاں؟ افضل گھبراہٹ میں خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ میں تو صرف چائے پینے آیا تھا۔ چائے؟ یاسمین کے لہجے میں طنز اور حقارت تھی۔ چائے میں زہر بھی ڈالا جا سکتا ہے، تصدیق کے لیے کیا پہلا گھونٹ مجھے پینا پڑے گا؟ میں جھوٹ نہیں پیتا، اپنا پیالہ خود ہی پیوں گا، افضل نے آہستہ سے کہا۔ یاسمین کے ہونٹوں کے کونے بھنچے ہوئے تھے۔ میں پھر کسی دن آؤں گا۔ آپ یہاں کے مالک ہیں، کیا آپ کو روکا جا سکتا ہے؟ روکا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ نہ روک کر۔ یاسمین کے چہرے سے اچانک کھچاؤ کی لکیریں ہٹ گئیں۔ وہ ایک دم میرا کی طرح معصوم اور گہری لگنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کے کونوں میں لرزش پیدا ہوئی اور لگا کہ کوئی گرہ کھلنے کو ہے اور مسکراہٹ انگڑائی لے کر وہاں کھل اٹھے گی۔ آپ بیٹھیں، اس نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا۔ میں چائے لاتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ یاسمین نے اپنی آنکھوں کی چمک کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ آپ زہر چکھیں گی؟ یاسمین دبی سی ہنسی ہنسی۔ نومبر کی اداس شام میں ایک دم خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ افضل کو اپنے اندر قوس قزح کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے برآمدے کی طرف چل پڑا۔